بلا لو مدینے، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی، آقا بلا لو مدینے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں نیت المومنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے۔ یہ سلسلہ دیکھیں گے انشاءاللہ، جو کچھ سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آخری نبی کی پیاری ادائیں، یہ پروگرام کا نام ہے، اور الگ الگ ایپیسوڈز کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم مصافحہ کرنے کی سنت اور آداب سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کیسے ملانا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، فضائل کیا ہیں، وہ بھی انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے عاشقان میلاد، مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جب دو اسلامی بھائی آپس میں ملیں تو پہلے سلام کریں اور پھر دونوں ہاتھ ملائیں کہ با وقت ملاقات مصافحہ کرنا سنت صحابہ بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابو الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام میں مروج تھا؟ کیا یہ اس وقت رائج تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں۔ نمبر 1، آپس میں ہاتھ ملانے سے کینہ ختم ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے اور عداوت دور ہوتی ہے۔ سیدنا عطا خراسانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے، اور ہدیہ بھیجو، آپس میں محبت ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی۔ سبحان اللہ، عداوت سے یعنی کینے سے بچنے کا کتنا پیارا طریقہ ہے۔ اللہ نہ کرے بندہ جس کے تعلق سے دل میں کوئی دشمنی محسوس کرتا ہے، کینہ محسوس کرتا ہے، کیوں غریب سے ہاتھ ملانے کا دل نہیں کرتا؟ سامنے والا کوئی مصافحہ کرتا بھی ہے تو ہم اسے رسپانس نہیں دیتے۔ اگر ہم مصافحہ کریں تو انشاءاللہ الکریم دل کے جس کو کہتے ہیں باطنی امراض، اس سے بھی ہماری حفاظت ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ نمبر 2، ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے والوں کے لیے دعا کی قبولیت اور ہاتھ جدا ہونے سے قبل ہی مغفرت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا یعنی مصافحہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ ان کی دعا کو حاضر کر دے، یعنی قبول فرما لے، اور ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور جو لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور سوائے رضائے الہی عز و جل کے
ان کا کوئی مقصد نہیں، تو آسمان سے منادی ندا دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیوں کے آپس میں مصافحہ کرنے کی برکت سے دونوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، سب سے پہلے، اب یہ بھی ایک بڑی معلوماتی بات ہوگی کہ یہ شروعات کیسے ہوئی، تو سب سے پہلے یمنی اسلامی بھائیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے یعنی ہاتھ ملانے کا شرف حاصل کیا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اہل یمن مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں اور وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آ کر مصافحہ کیا۔ نمبر 5، سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ کرنے سے سلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ مزاج کیسا ہے، اور پوری تحیت یعنی سلام کرنا یہ ہے کہ مصافحہ بھی کیا جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا حسن اخلاق میں سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کو تم اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ نمبر 6، خوشی میں کسی سے گلے ملنا سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 8، جتنی بار ملاقات ہو ہر بار مصافحہ کرنا مستحب ہے۔ جب جب ملاقات ہو تو مصافحہ کر لیں، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ نمبر 9، رخصت ہوتے وقت بھی مصافحہ کریں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس کے مسنون ہونے کی تصریح نظر فقیر سے نہیں گزری، مگر اصل مصافحہ کا جواز حدیث سے ثابت ہے، تو اس کو بھی جائز ہی سمجھا جائے گا۔ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں۔ یہ جو دونوں ہاتھ ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے۔ بعض لوگ سے وہ انگلیاں ٹکرا دیتے ہیں یا ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، تو گرم جوشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے، ہے نا، خندہ پیشانی کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہیے۔ اور بڑی پیاری بات بزرگوں نے بتائی ہے کہ جب ہم مصافحہ کرتے ہیں اور مصافحے کے دوران یہ جو الٹے ہاتھ کا یہ جو بیچ کا حصہ ہے نا، یہ گیپ ہے، مصافحے کے دوران اگر ہلکا سا اسے دبایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ مصافحہ کرنے والوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ یہ کتنا پیارا طریقہ ہے اسلام کا، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ میرے آقا کی یہ پیاری اداؤں پر اللہ کرے کہ ہم بھی عمل کرنے والے بنیں۔ ان سنتیں اور آداب پر اگر ہم بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی، اور جب بھی ملے نا تو بڑا گرم جوشی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا اور مسلمانوں کا دل خوش کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ جی ہاں، کہ جب کوئی خوش اخلاقی سے ملتا ہے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتا ہے، گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے، تو دل میں خوشی داخل ہوتی ہے، اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نیکی پر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں، مصافحہ کریں، جب بھی سلام کریں، ملاقات کریں تو مصافحہ بھی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ، مصافحہ سے متعلق ہم نے کئی مدنی پھول حاصل کیے۔ کچھ معانقہ سے مراد یعنی جو ہم گلے ملتے ہیں، اس سے متعلق بھی کچھ عرض کرتا ہوں۔ گلے ملنے کو معانقہ کہتے ہیں، اور یہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ صرف تہبند باندھ کر یا پاجامہ پہنے ہوں
اس وقت معانقہ نہ کریں، یعنی صرف تہبند پہنی ہوئی اوپر کچھ نہیں ہے، یا صرف پاجامہ پہنا ہے تب اوپر کچھ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں معانقہ نہ کرے، گلے نہ ملے، بلکہ کرتا پہنا ہوا ہو یا کم از کم چادر لپٹی ہوئی ہونا چاہیے۔ اگلا مدنی پھول ہے، عیدین میں معانقہ کرنا جائز ہے، عالم دین کے ہاتھ پاؤں چومنا یہ بھی جائز ہے۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 99 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ مصافحے کے بعد اپنا ہی ہاتھ چوم لینا یہ مکروہ ہے۔ اور عموماً نماز پڑھنے کے لیے ہم جب جاتے ہیں اور وہ آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں نماز کے بعد، تو بعض ایسے ہوتے ہیں کسی کا ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اپنا ہی ہاتھ چوم لیتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ اگر ہاتھ چوم رہے ہیں آپ کسی عالم دین کے، پیر صاحب کے، یا جن کا بھی آپ ہاتھ چوم رہے ہیں، والد صاحب کا ہاتھ چوم رہے ہیں، تو اس وقت میں اپنا ہاتھ نہ چومیں، ان کا ہاتھ چومیں نا بھائی۔ تو جس مقصد کے لیے آپ ہاتھ چوم رہے ہیں تو ان کا ہاتھ چوم کر برکت ملے گی، اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت دے۔ اسی طرح والدین کے ہاتھ پاؤں بھی چوم سکتے ہیں۔ عالم باعمل اور نیک اسلامی بھائی کی آمد پر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا جائز بلکہ مستحب ہے، مگر وہ عالم یا نیک شخص بذات خود اپنے آپ کو تعظیم کا اہل تصور نہ کرے اور یہ تمنا نہ کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جایا کریں، اور اگر کوئی تعظیماً کھڑا نہ ہو تو ہرگز دل میں اس کا میل نہ لائے۔ یعنی اول تو یہ کہ دل میں یہ خیال ہی نہ ہو کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہو، میری تعظیم ہو، میرے ہاتھ چومے جائے، میری تعریف ہو، واہ واہ ہو، یہ نہ ہو۔ اب جب کوئی کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے، تو جو نہیں کر رہے ان کے بارے میں دل میں میل نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا کرے اور جو باتیں بیان ہوئی اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا بلا لو مدینے، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی۔